کہ جو ڈالر کی قیمت میں ناظرین آج کی جو 18 روپے کا اضافہ ہوا ہے، ویسے تو جو بات آ رہی ہے انٹر بینک وہ 285 روپے اور اوپن مارکیٹ 290 سے پلس جا چکا ہوا ہے، لیکن جو اس وقت معتبر ذرائع بتا رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے فار آل پریکٹیکل پرپسز ہیز کراسڈ روپیز 300۔ آپ کو مارکیٹ میں آپ کو اگر ڈالر کی ضرورت ہے تو آپ کی جیب میں $1 خریدنے کے لیے ناظرین 300 روپے ہونا چاہیے۔ دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں، $1 خریدنے کے لیے 300 روپے ہونے چاہیے، وہ بھی آپ کی بڑی اچھی قسمت ہوگی کہ آپ کو ڈالر مل جائے گا۔ آپ کہیں گے یار ٹھیک ہے ڈالر بڑھ گیا، ہمیں اس سے کیا؟ دوستو اب جو میں آپ کو چیز بتانے جا رہا ہوں آگے کہ مہنگائی کا کتنا بڑا طوفان آنے والا ہے۔ یہ طوفان ہی جکھڑ ہوگا۔ جکھڑ جو ہوتا ہے نا سب کچھ اڑا کے لے جاتا ہے، سب کچھ اپنے ساتھ لے جاتا ہے، یہ وہ والا جکھڑ آنے جا رہا ہے مہنگائی کا ناظرین۔ تو اٹس اے ڈیزاسٹرس سچویشن۔ ہم نے ڈیفالٹ کا سنا تھا، لیکن ہم جو ایک ایز اے منحص القوم جو ایک ایلوژن میں رہتے ہیں نا کہ پاکستان کو کچھ نہیں ہو سکتا، دس از دا ٹائم ٹو ریئلائز کہ فیکٹس اور سٹیٹس جو ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ کہ 8 لاکھ 8.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور یہ پڑھے لکھے پاکستان، وہ پاکستانی جن پہ انویسٹ کیا گیا تھا، یہ وہ پاکستانی 48 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچی ہوئی ہے، اور اس کے بعد آئندہ مالی سال کے لیے بجلی پر 3.23 روپے فی یونٹ سرچارج بھی عائد کر دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومت معیشت کے ساتھ آخر کر کیا رہی ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پہ پچھلے سال جو مارچ کے مہینے میں عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی عمران خان کے خلاف، تو یہ سارا کافی حد تک وہ ایک بہت بڑی وجہ بنی ہے سیاسی عدم استحکام کی، کیونکہ اس کے بعد سے ہماری سیاست مستحکم نہیں ہو پا رہی ہے۔ اس سے بڑا مسئلہ ہمارے گزشتہ کئی سالوں کی بلکہ کئی دہائیوں کی غیر ذمہ دارانہ قرضے لینے پالیسی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ جو ضروری اصلاحات کرنی چاہیے تھیں ہماری سیاسی فوجی اشرافیہ کو، وہ انہوں نے نہیں کی۔ وہی مطالبے ہیں بار بار آئی ایم ایف کی طرف سے آ رہے ہیں۔ یہاں پہ بار بار ہمارے حکمرانوں نے، چاہے وہ اسحاق ڈار صاحب تھے یا حفیظ شیخ صاحب تھے یا مفتاح اسماعیل صاحب تھے، انہوں نے ان اصلاحات سے گریز کیا جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس ملک میں عام عوام پہ پہلے ہی بالواسطہ ٹیکسوں کا بہت زیادہ بوجھ ہے، اور یہ بوجھ آپ شفٹ کریں مراعات یافتہ طبقے کی طرف، لیکن ہر مرتبہ یہ تنگ گلی سے نکل جاتے ہیں، چاہے وہ بڑے زمیندار ہیں۔ دیکھیں نا، آپ 10 کروڑ کی گاڑی میں گھومتے ہیں لیکن وہ ٹیکس نہیں دیتے، کہتے ہیں جی ہمارا تو زرعی رقبہ ہے۔ بڑے بڑے تاجر ہیں، جب حکومت ان پہ ٹیکس لگانا چاہتی ہے تو وہ GHQ پہنچ جاتے ہیں داد رسی کے لیے۔ تو جب تک اس نظام میں سے یہ مفت خوری اور مراعات کے ذریعے اس ملک کے وسائل کا خون چوسنے کا سلسلہ بند نہیں ہوگا، پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکے گی۔ صحیح۔ زنیرہ، اکتوبر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور IMF کے درمیان بات بن نہیں رہی ہے، تو کیا اب وزیر اعظم صاحب کو یہ مان نہیں لینا چاہیے کہ اسحاق ڈار صاحب کی تمام پالیسیز ناکام ہو گئی ہیں؟ میرے خیال ہے شہباز شریف صاحب کی وزیر اعظم صاحب کی ویسے کوئی لڑائی ہے وزیر خزانہ سے، بیکاز میں نے ابھی تک انہیں ایک دفعہ بھی کوئی جوائنٹ پریسر کسی جگہ پہ اکٹھے کسی چیز کا لائحہ عمل دیتے ہوئے یا رسپانس دیتے ہوئے آن دا پریزنٹ سچویشن میں نے دیکھا نہیں ہے۔ بالکل ایک ڈسکنیکٹ ہے بٹوین دا ٹو، اور ایسے لگتا ہے جس طرح ایک نواز شریف کی پارٹی ہے جو کہ وزارت خزانہ چلا رہی ہے، اور ایک شہباز شریف کی پارٹی ہے جو کہ باقی معاملات کو چلا رہی ہے۔ سو دیر از اے ٹوٹل ڈسکنیکٹ۔ دوسری چیز یہ کہ وزیر اعظم مانے یا نہ مانے، اب تو ساری دنیا لکھ رہی ہے۔ آج UN کی رپورٹ ہے کہ تقریباً 5 بلین پاکستانیز آر گوئنگ ٹو سفر فرام فیمن۔ اگر وہ قحط کی بات کر رہے ہیں، ساتھ وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ آپ ڈیفالٹ کے بالکل قریب ہیں، یہ ورڈز اس رپورٹ میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور ڈار صاحب خود آج کہہ رہے ہیں کہ کوئی اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں جو اس طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری جانب IMF کا ویب سائٹ پہ کیلنڈر جا کے دیکھ لیں آپ، 8 مارچ تک ان کے ایجنڈا میٹنگز میں پاکستان کا نام نشان نہیں ہے، اور بزنس ریکارڈر نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں آپ سے، تو آپ یہ کس طرح ہمیں بتا رہے ہیں، گورنمنٹ ہمیں کیسے بتا رہی ہے کہ بات چیت ہو جائے گی۔ اسی طرح ٹریجری ڈپارٹمنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ان کے ڈپٹی سیکرٹری سے ایک ورچوئل میٹنگ تھی پاکستانی آفیشلز کی، جس میں ایجنڈا کچھ اور تھا بالکل۔ اس میں ڈار صاحب نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے ساتھ بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے IMF کا، آپ کائنڈلی ان سے کہیں اپنا ایٹیچیوڈ ٹھیک کریں
اور ہماری ہیلپ کریں, ہمیں ٹرانش کی بہت ضرورت ہے. تو چیزیں اگر اتنی ٹھیک ہوتی تو آپ اس طرح دوسرے ایجنڈا میٹنگز میں بیٹھ کے IMF کو نہ زور دے رہے ہوتے, US کو کہہ رہے ہوتے کہ پلیز ہیلپ اس. تو اٹس اے ڈیزاسٹرس سچویشن. ہم نے ڈیفالٹ کا سنا تھا, لیکن ہم جو ایک ایز اے منحص القوم جو ایک ایلوژن میں رہتے ہیں نا کہ پاکستان کو کچھ نہیں ہو سکتا, دس از دا ٹائم ٹو ریئلائز کہ فیکٹس اور اسٹیٹس جو ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے. تو فگرز دیکھ لیں, فیکٹس چیک کریں, تو بہت بری صورتحال ہے. صحیح. مزمل سہروردی صاحب, کل حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ سے وہ ہمارے حق میں ہے, لیکن آج احسن اقبال صاحب یہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے جو صورتحال بنی ہے آج وہ اس وجہ سے ہے, ڈالر اوپر اس وجہ سے چلا گیا. تو پھر کیا ہوتا مزمل صاحب, فیصلہ عمران خان کے حق میں آتا؟ میرے خیال میں لیم ایکسکیوزز ہیں یہ سب. بات یہ ہے کہ یہ جو آج ہوا ہے, یہ ڈار صاحب نے جو 3 دن پاکستان میں ماحول بنایا کہ IMF ہماری بات نہیں سن رہا, ہم یہ خبریں انہوں نے خود ریلیز کی نا کہ ہم پر بہت سختی کی جا رہی ہے. مارکیٹ پینک ہو گئی, دنیا پینک ہو گئی. اور پہلی دفعہ تو ایسا نہیں ہوا, جب بھی ہمارے ملک میں یہ خبر آتی ہے کہ IMF سے بات چیت ٹوٹ گئی ہے, پاکستان کو نہیں مل رہا, ہماری مارکیٹ ایسے ہی ریئیکٹ کرتی ہے, لوکل مارکیٹ. اور اگر آپ 2-3 دن ملک میں وزیر خزانہ یہ ماحول بنائے گا تو پھر مارکیٹ نے یہی ریئیکٹ کرنا تھا کہ 300 روپے پہ ڈالر چلے جانا تھا. آج تو 300 میں بھی نہیں مل رہا تھا. اور جب آج مارکیٹ نے ریئیکٹ کر دیا آپ کے 3 دن کے ماحول پہ, تو آپ ٹویٹ کر دیں کہ نہیں ہمارے تو پچھلے 1 ہفتے میں $1 بلین ریزروز بڑھے ہیں, ہمارے انڈیکس سب ٹھیک ہیں. بھائی سب ٹھیک تھے تو آپ 3 دن یہ سارا ماحول کیوں بناتے رہے کہ ہم پر IMF بہت سختی کر رہا ہے, ہم اس کی شرائط, آپ نے یہ سب ماننی تھی تو آپ نے 5 روپے پٹرول سستا کیوں کیا؟ آپ کو کیا ضرورت تھی؟ جب آپ نے ٹیکس ریونیو پورا کرنا ہے تو آپ کو یہ 5 روپے والا بے لذت گناہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ نے جب 3 روپے بجلی بڑھانی ہے تو آپ کو کیا ضرورت تھی جب آپ کا پتہ ہے کہ آپ کا ڈالر گر جانا ہے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ ڈار صاحب کی کو کوئی سمجھ آ رہی ہے یا ان کی کوئی سمت ہے. بالکل نہیں. آج جو ہوا ہے, میں کہہ رہا ہوں پیچھے مصنوعی کیپ والے کی وجہ سے ہم 250 سے اوپر چلے گئے, ہم نے وہ مصنوعی کیپ والا کھا لیا 260 پہ لا کر. آج جو ہم 300 پہ گئے ہیں, یہ بھی ڈار صاحب نے جو 3 دن رونا پٹنا ڈالا کہ IMF ہماری بات نہیں سن رہا, ہم بڑے یتیم ہو گئے ہیں, ہماری کوئی سن نہیں رہا, اس کے نتیجے میں مارکیٹ نے یہ ریئیکٹ کیا ہے کہ آج ڈالر پھر 300 پہ اوپر چلا گیا, بائنگ شروع ہو گئی. ایک دم لوگوں نے کہا پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہو جانا ہے. پھر جب آپ کو اندازہ, اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو, وہ جو لال والا بٹن ہے اس کے ساتھ سکیم کرو یا پھر محفل جماؤ, مجھے نہیں پتا, بس کلک ہو جانا چاہیے. اب میں بھی جا رہا ہوں, مجھے پارک میں سٹنٹس مارنے جانا ہے.